مفعول مطلق کی نحوی ترکیب کس طرح سے کی جائے گی، آج کا یہ ٹاپک ہے۔ اور اس ٹاپک میں ہم آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیات ایسی جن میں کہ مفعول مطلق آیا ہوا ہے اس کی نحوی ترکیب کر کے دکھائیں گے۔ تو چلیں ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ترکیب ہے جس میں مفعول مطلق برائے نوعیت ہے، رتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، آپ نے سورہ مزمل میں پڑھا ہے۔ تو دیکھیں یہ فعل امر ہے، اور القرآن جو ہے یہ یقیناً جو ہے وہ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے مفعول بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر آپ را، تا اور لام اس کی حروفیت سے دیکھیں، بعد میں جو آپ کے پاس ایک حالت نصب میں ایک مصدر آ رہا ہے، جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ اسی فعل کا مصدر ہے، تو آپ نے اس کو مفعول مطلق قرار دیا۔ اس کو ترکیب میں کس طرح سے کریں گے وہ دیکھیں کہ پہلے تو آپ فعل امر کی ترکیب کر دیں۔ سمپل لکھیں، فعل امر حاضر معروف ہے، صیغہ جمع مذکر، صیغہ واحد، مذکر حاضر ہے، اور ضمیر کون سی ہوتی ہے واحد میں؟ انت ضمیر مستتر ہے اس کے اندر، جو کہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا مفعول بھی کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا، تو اس کو ہم نے مفعول بھی مینشن کر دیا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ابھی سیکھ کر آئے کہ یہ بن گیا مفعول مطلق۔ تو اب ہمارے پاس ایک آیا فعل امر، ایک اس کا آیا انت ضمیر فاعل، پھر ہمارے پاس آیا مفعول بھی، پھر ہمارے پاس آیا مفعول مطلق۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہمارے پاس؟ چار چیزیں۔ تو اب اگر ہم اس چار چیزوں کو یہاں پر مینشن کریں کہ فعل امر، اپنے فاعل، یہ رہا فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ پہلے ترکیب میں آپ لوگ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ جب آپ اس کی ترکیب کریں گے، رتل القرآن کی ترکیب اگر آپ کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو آپ لکھیں گے کہ ایک سیکنڈ پہلے میں اس کو سیٹ کر دوں، فائل لکھیں گے۔ فائل یعنی واحد کا مطلب ہے تو، یا تم، جس کو کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، تم مفعول بھی لے کر آئیں قرآن، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ لکھتے ہیں اگر پڑھو، جو کہ آپ فعل کا ترجمہ کرتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے آپ نے ترتیلا، یہ جو مصدر ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہوگا۔ یہ جو میں نے جس جگہ پہ بیچ میں بھی کیا، یہ دیکھیں، یہ آئے گا شہر ٹھہر کر پڑھو، اور پھر آپ اس کو فعل امر کا جو ایک اور ترجمہ ہوتا ہے، پڑھا کرو، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مفعول بھی کے بعد کو لگایا جاتا ہے، آپ یہاں پہ کو لگا دیں کہ تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور ترکیب دیکھتے ہیں۔ ایک اور آیت قرآن پاک سے ہے، وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھی تھی۔ اس کی ترکیب میں دیکھیں، بات کیا ہے؟ سمپل ترکیب ہے۔ جاہد آپ کو پتا فعل امر ہے، حاضر معروف ہے، اور انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ صیغہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل، اس کی منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے۔ کیا ہے معاملہ کہ تم ان سے جہاد کرو، یا تو ان سے جہاد کر، ٹھیک ہے؟ اب بھی یہ با استعانت کے لیے اگر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مدد سے، اور جس کی مدد سے، وہ ہی ضمیر جو ہے راجع بس ہوئے جہاں پر ہو، اس کی مدد سے۔ ویسے قرآن ہے یہاں پہ مراد۔ میں نے کیا کیا کہ با حرف جر اور ہا ضمیر کو میں نے مجرور بنایا ہے، اور ابھی میں نے رجوع نہیں کروایا، یہ بنا دیا میں نے اس کا ظرف لغو، پیچھے فعل موجود ہے۔ جو چیز چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ ایک آ رہا ہے جہادن کبیرہ۔ اگر صرف کبیرہ ہوتا تو آپ سمجھ رہے ہوتے کہ بڑے جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں جہادن بھی ہے، تو پہلے یہاں پہ نکرہ پلس نکرہ کا ایک فارمولا لگ رہا ہے کہ نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیفی۔ پہلے تو اس کا یہ مسئلہ کر لیں۔ اب جب یہ ہم اس کو بناتے ہیں، موصوف جہادن کو اور کبیرہ کو بناتے ہیں
صفت، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر جب مرکب توصیفی بن جائے گا، مرکب توصیفی بننے کے بعد کیا بنے گا؟ تو مرکب توصیفی بننے کے بعد آپ نے ذہن میں وہ والا قاعدہ لے کر آنا ہے جو کہ آج میں نے آپ کو پڑھایا، اور وہ یہ کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کی تین باتیں بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ مفعول مطلق بنے گا کیونکہ یہ مصدر ہے اور یہ اپنے ہی فعل کا مصدر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ایسا مفعول مطلق آتا ہے اور وہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو حروف اصلیہ میں اپنے فعل سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا، نہ ہی وہ باب میں کوئی مطابقت رکھ رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ لیکن ابھی چونکہ سمپل اسٹارٹنگ میں آپ کو وہ والی ہی مثال دکھاؤں گا جس کے اندر آپ کو بات واضح سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ حروف اصلیہ بھی اس کے چیک کر سکیں، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ بعد میں پھر وہ والی مثالیں دکھا دیں گے کہ جس میں مصدر آ رہا تو ہوگا، لیکن وہ مصدر نہیں ہوگا جو کہ اس فعل کا مصدر ہوگا جو ماقبل میں گزرا ہے۔ ابھی تو ہے نا، تو ابھی ہے، تو ابھی اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بنے گا مرکب توصیفی ہونے کے بعد؟ مرکب توصیفی ہونے کے بعد اس نے بننا ہے مفعول مطلق۔ ہاں، مرکب توصیفی ہو کر مفعول مطلق، اس چیز کو آپ بس ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی؟ آپ کے پاس فعل امر آ گیا، ایک آپ کے پاس فاعل آ گیا، مفعول بھی آ گیا، ایک دو تین چیزیں ہو گئی، ظرف لغو آ گیا چار، اور مفعول مطلق آپ کے پاس پانچ چیزیں ہو گئی ہیں۔ ان کو آپ نے اپنی ترکیب کو کنکلوڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ فعل امر اپنے فاعل، ظرف لغو اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ جاہدہم۔ اب دیکھیں ترجمہ کیا لکھ رہے ہیں ہم تو ابھی میں نے فائل کا ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کا ترجمہ میں کرتا ہوں ان سے۔ ایک بھی کا میں ترجمہ جو ظرف لغو آ رہا ہے اس کی مدد سے، یہ میں نے بھی کا کر دیا۔ اب میں کروں گا فعل کا ترجمہ، وہ فعل ہے جہاد کرنا، جہاد کر۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اب میں کر رہا ہوں اس کا ترجمہ، یہ جو مفعول مطلق ہے، وہ مفعول مطلق کیا ہے؟ وہ ایک مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے، پہلے صفت کا پھر موصوف کا کیا جاتا ہے۔ صفت ہے کبیرہ، کبیرہ کا ترجمہ ہے بڑا، اور موصوف کا ترجمہ ہے جہاد، تو بڑا جہاد میں یہاں پہ لکھوں گا، دیکھیں ایسے۔ تو ان سے اس کی مدد سے جہاد کر، بڑا جہاد۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب ایک چیز کا اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ یہ جو جہادن کبیرہ ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نکرہ کے اندر آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں، میں آپ کو بھی یہاں لکھ کر دکھاتا ہوں تو آپ کو ایک بات واضح ہو جائے گی۔ میں دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، تو ان سے اس کی مدد سے یا اس کی مدد سے جہاد کر۔ دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں، ایک بڑا جہاد، سمجھ آیا؟ نکرہ ہونے کی بنیاد پر ایک بڑا جہاد۔ اب دیکھیں یہ جو مفعول مطلق کو، یہ مفعول مطلق ہے اور اس کو ہم اپنے پورے سینٹینس کے یعنی کہ فعل کے بھی بعد لے کر آئے تو یہ تاکید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اردو میں بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، یعنی کہ تاکید اگر کرنی ہو تو تاکید اسی طرح سے زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ فعل کے بعد لے جا کر مفعول مطلق کا ترجمہ کیا جائے، ورنہ آپ لوگ آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ لوگوں کو فعل کا ترجمہ کرنا ہو تو پھر آپ اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ تو ان سے اس کی مدد سے ایک بڑا جہاد کر، ٹھیک ہے؟ یہاں یوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تاکید کے معنی پہ امفیسائز کروانا چاہتے ہیں سننے والے کو، تو پھر آپ اس کو مفعول مطلق والی بات کو جو کہ تاکید کے لیے آئی ہے اس کو آپ لے جائیں سب سے آخر کے اندر، تاکہ وہ سیپریٹلی نظر آئے، اور سننے میں بھی اور دیکھنے میں بھی سیپریٹلی نظر آئے۔ ایک ترکیب تو یہ تھی۔ تیسری ترکیب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں نے آپ کو تعداد
بتائیے ایک ایسا مفعول مطلق ہمارے پاس آیا ہے جو اپنے فعل کا عدد بتا رہا ہے کہ کتنی مرتبہ وہ فعل کیا گیا، ایک مرتبہ کیا گیا بہرحال. فنظر نظرتن فی النجومی، میں نے کیا کیا، اس کو الگ الگ کر لیا. نظرہ کی ترکیب دیکھیں بہت سمپل ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہوا ضمیر راجع بس ہوئے ان کی طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. پھر نظرتن کو ابھی چھوڑ دیا ہے. فی النجومی، فی جار، النجومی مجرور، اور یہ دونوں مل کر ظرف لفظ بن گئے، متعلق ہو گئی ہے اسی نظرہ فعل کے متعلق. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. جو سبق آپ نے سیکھا ہے اب تک کہ ایک مصدر ہوتا ہے جو اپنے فعل کا عدد بتانے کے لیے آتا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ آ گیا نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی ہمارا سبق ہے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو آپ بھی بس اس کو مفعول مطلق بنا دیں، بن گیا مفعول مطلق. اب اس عبارت میں کوئی چیز پینڈنگ بچی باقی نہیں. ایک آ گیا فعل، ایک آ گیا فاعل، آپ کے پاس مفعول مطلق آیا، اس کے بعد آپ کے پاس آیا ایک ظرف لفظ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک دو تین چار. ان چار چیزوں کو یہاں پہ لسٹ کر کے لکھ دیں اور بتا دیں گے کیا بنا. فعل، اپنے فاعل، مفعول مطلق اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ بنے گا، اب دیکھیں پہلے فعل ماضی میں سے اس کا جو نا ہوا ضمیر یہ لے کر آیا. تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. خیر ہے، وہ ہوا ضمیر مستتر، اس کا مطلب ہے وہ. جو فاعل ہے تو فاعل کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے. اب دیکھیں وہ کو ہم نے کنورٹ کس طرح سے اردو زبان میں کرنا ہے، مطلب اردو میں ہی ہے یہ وہ، لیکن جب ہم نظر ڈالنے کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے نظر ڈالی. یعنی یہ وہ ہوا ضمیر کا ترجمہ یہ ہوگا اس. ان کا نام تو چونکہ عبارت میں نہیں ہے نا، اور ہم نے ہوا ضمیر یہاں پر جو یہ جو ہوا ضمیر تھی اس کو ہم نے راجے بسوئے بھی نہیں کیا ہوا کہ کس کی طرف یہ راجے ہو رہی ہے، تو لہذا ہم نے سیدھا سیدھا لکھا کہ اس نے، یہ آیا فائل، فائل ہو گیا. اس کے بعد آپ مفعول مطلق لے لیں اگر آپ لینا چاہیں تو نظرتن، ایک نظر، دو باتیں ہو گئی. آخر میں آپ کے پاس کیا ہے؟ ظرف لفظ. تو ظرف لفظ دیکھیں جب دیکھنے کی بات کی جاتی ہے تو فی کا مطلب میں نہیں ہوتا، ستاروں کے اندر میں یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا پر، ستاروں پر. ٹھیک ہے، یا کی طرف. یہ جب نظر فعل آتا ہے آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف کر لیں. چلیں یہاں تک تو ہمارا کیا کیا ہو گیا آئٹمس دیکھیں. اس نے ہمارے پاس ہو گیا ہوا کا ترجمہ. ایک نظر، یہ ایک نظر اتنا، یہ ہو گیا مفعول مطلق کا ترجمہ. ستاروں کی طرف، یہ ہو گیا فی النجومی کا ترجمہ ظرف لفظ کا. اب آخر میں آتا ہے فعل نظرہ. نظرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھا، اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا یہ تو خدا نہیں ہو سکتے. یوں